آج ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں وہ جناب محترم قاضی ریاض قدیر صاحب ہیں. ایک بڑی ہمہ گیر شخصیت، ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے تعلیم ہیں. ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ خلوص کی وجہ سے یا کسی بھی دوسری وجہ سے وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ ظاہر نہیں کرتا. بندہ نمازی نہیں بھی ہے نا تو آپ اس سے کہو نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہے گا یار میری یہ کمزوری ہے، میری کوتاہی ہے. نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہے ہماری نوجوان نسل. نہ تو ہم دین پہ فوکس کر پا رہے ہیں، نہ اخلاقیات پہ فوکس کر پا رہے ہیں، اور جو ہمارے سلیبس ہے اس میں جو بھی ہے اس کو بھی پھر ہم اسمارٹ سلیبس کا نام دے کے پھر شرنک کر دیتے ہیں. پالیسیوں میں تسلسل لازمی ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. پیغام کے جو پروگرام ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں اور ان کو ترغیب دیں کہ آئیں اس کی طرف آپ متوجہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے. ہمارے پاس جو شخصیات آتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے وہ اسباق اور ان کی زندگیوں کے وہ تجربات اور ان کے وہ مشاہدات آپ کے ساتھ شیئر کریں جو انہوں نے اپنی زندگی سے سیکھے. اور یقیناً ہر شخص کی ایک کہانی ہوتی ہے. آج ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں وہ جناب محترم قاضی ریاض قدیر صاحب ہیں. ایک بڑی ہمہ گیر شخصیت، ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے تعلیم ہیں، اسکالر ہیں، دانشور ہیں. ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ایک تو سب سے پہلے بہت شکریہ آپ تشریف لائے، وقت دیا. ہمیں اندازہ ہے آپ کی مصروفیات کا. سر یہ فرمائیے کہ ابتدائی زندگی قاضی ریاض قدیر ابتدا میں، بچپن میں، اوائل عمری میں کیسا تھا اور کیا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی وساطت سے میری یہ آواز، میری یہ گفتگو بے شمار لوگوں تک جائے گی. اللہ پیغام کے اس سلسلے کو اور کامیاب بنائے. میری پیدائش تحصیل جڑاں والا ضلع فیصل آباد کے گاؤں چک نمبر 36 گاہ کی ہے. جی. 36 گاہ علماء کے گاؤں کے نام سے مشہور ہے. اچھا. مولانا عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حافظ عبداللہ محدث بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حافظ احمد اللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حافظ عبدالعزیز الوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عیش محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور خود میرے والد محترم قاضی محمد اسلم سیف رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے اسی گاؤں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اور اب بھی الحمدللہ وہاں 20 علماء اور حفاظ قراء موجود ہیں. میری پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی. 5ویں تک میں نے تعلیم اسی گاؤں میں حاصل کی. گاؤں کی جو مسجد ہماری ہے، بہت بڑی مسجد ہے وہ، تو اس کے جو خطیب اور اماں تھے وہ حافظ احمد اللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ میرے سگے ماموں بھی تھے. اچھا. اور ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار بھی وہی تھے. اور گاؤں میں اس وقت بھی ان کی حیثیت یہ تھی کہ وہ غیر منتخب کہہ لیں لیکن گاؤں کے پورے کے سربراہ تھے. ان کے فیصلے کے خلاف جانے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی. تو ہوش اس حالت میں سنبھالی کہ وہاں دین کے حوالے سے مولانا عیش صاحب نے ادارہ جامعہ رحمانیہ کے نام سے بنایا ہوا تھا، سیدین شہیدین یونیورسٹی کے نام سے. تو انتہائی دینی فضا تھی اور بہترین ماحول تھا. بچپن سے ہی مسجد کے ساتھ میں مولانا عتیق اللہ صاحب کے ابتدائی شاگردوں میں بھی ہوں. میں نے قرآن مجید کی پڑھنے کا آغاز مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا. تو دینی لحاظ تھا اور دینی لحاظ سے ہی میرا آغاز ہوا ہے. اس گاؤں میں ہوش سنبھالی ہے. 5ویں تک میں وہاں رہا ہوں. والد محترم قاضی محمد اسلم سیف رحمۃ اللہ علیہ جامعہ تعلیم الاسلام آمو کانجن، جو بلا شبہ اس وقت بھی اور آج بھی ملک کی ایک بڑی دینی دانشگاہ ہے، جو قدیم ترین بھی ہے، صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے بانی تھے، تو اس کے ناظم اعلیٰ تھے، اور ساتھ وہیں ایک نزدیک اسکول میں وہ ٹیچر بھی تھے. تو میری تعلیم کا حرج ہو رہا تھا. میری تعلیم کی وجہ سے پھر وہ ماموں کانجن منتقل ہوئے. وہاں بھی جب گئے ہیں تو چونکہ ہمیں جو رہائش ملی وہ جامعہ تعلیم الاسلام کے مکانوں میں تھی. دونوں طرف، تینوں طرف اساتذہ کی رہائشیں تھیں. ہمارے ساتھ والے گھر میں حافظ مقصود احمد صاحب جو مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کے امیر رہے، اس گھر میں وہ رہے. مولانا رفیع الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ جو
جامعہ اشاعت العلوم عارف والا کے شیخ الحدیث تھے، وہ رہے، اور اب ایک مدت سے مولانا علامہ عبدالرشید حجازی صاحب ہمارے ہمسائے ہیں. تو بچپن میں بھی یا وہاں جا کے بھی وہی دینی ماحول ملا، اور وہی اسی دینی ماحول کا، اس تربیت کا اثر الحمدللہ پوری زندگی میں میرے رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ کون سے استاد ایسے تھے جن کی سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بہت اثرات تھے ان کی شخصیت کے؟ اس میں دینی لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اثر جو مجھ پہ ڈالا ہے وہ مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر حافظ احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. حافظ احمد اللہ سے میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے جیسے بتایا، لیکن میرے سگے ماموں بھی تھے، پڑھا میں نے ان سے کچھ نہیں، لیکن اخذ بہت کچھ کیا. ان سے میں نے دیکھا ہے کہ دین کے معاملے میں خوف وہ پاس سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. دینی معاملات میں آپ کا جو موقف ہے، جو دین کی تعلیم ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے. اور مولانا عتیق اللہ صاحب، اب آپ بہت جانتے ہیں، میرے سے شاید زیادہ ہی آپ سب کو ان کے بارے میں علم ہے کہ وہ ولی اللہ تھے، کوئی شک نہیں اس میں. اور ان کی زندگی، یعنی جب میں نے ہوش سنبھالی ہے تو اس وقت وہ بالکل نوجوان تھے، ان کی شادی بھی اس کے بعد ہوئی ہے، تو اس وقت بھی ان کا دین کے ساتھ اسی طرح لگاؤ تھا، لگن تھی، اور دین پہ عمل اسی انداز سے تھا، اور اسی انداز سے وہ ہم سے کرواتے بھی تھے. اب ایک چھوٹے بچے کے لیے بڑی مشکل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ سعادت دی کہ وہ احکامات جو دین کے تھے اور ان کے ذریعے آتے تھے، ان پہ اسی وقت مسواک کا اور باقی سارا چیزیں یہ بچپن سے شروع ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں دینی لحاظ سے مولانا عتیق اللہ صاحب اور حافظ احمد اللہ صاحب، ان دو شخصیات کا اثر مجھ پہ سب سے زیادہ ہے. اور ان کے بعد پھر اگر دینی لحاظ سے یا جماعتی لحاظ سے تو پھر میرے والد محترم کا اثر ہے. اب میرے والد محترم 1996 میں فوت ہو گئے تھے، لیکن جو ان کے ملنے والے ہیں، جو اس وقت کے ان کے جاننے والے ہیں، ان کو علم ہے کہ وہ واحد شخصیت تھے جو جماعت کے اجلاسوں میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسی دبنگ شخصیت کے سامنے بھی بڑا کھل کے اپنا موقف کا اظہار کرتے تھے. اور بہت دفعہ یہ ہوا کہ علامہ صاحب کی خواہش کے برعکس جو موقف ان کا تھا یا جو تجویز ان کی تھی، اس کو مانا گیا. ایک میں مثال عرض کر دوں گا. اس وقت جمعیت اہل حدیث تھی، تو اس کے ناظم ارشاد کی انتخاب کے حوالے سے علامہ صاحب نے ایک شخصیت کا نام دیا جو حیات ہیں اب بھی، مناسب نہیں میں ان کا نام لوں. تو ان کے مقابلے میں والد محترم نے میاں جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کا نام دیا. میاں جمیل صاحب خود بھی اس بات کو بتائیں گے اگر آپ کی ملاقات ہو. تو انہوں نے ساتھ دلائل بھی دیے، اور ہاؤس نے میاں جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا. اور میاں جمیل کو، یعنی ان کی جو مرکزی جماعتی زندگی کا آغاز اس دن سے ہوا تھا. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس لحاظ سے پھر میرے استاد ہیں کہ جو بات جماعت کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، مانی جائے یا نہ مانی جائے، آپ کو کیا ضرور اظہار ضرور کرنا چاہیے. کیسا یہ فرمائیے کہ ایک دینی ماحول تھا، آپ نے دینی ماحول میں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے وہاں جہاں آبائی گھر تھا وہاں پہ بھی، پھر جب آپ آئے ماموں کا جن تو وہاں پہ بھی ایک ایسا ہی ماحول تھا. تو عصری تعلیم کی طرف آپ کیسے آئے؟ یہ بھی بڑی ایک عجیب سی کہانی ہے. ایکچولی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تقدیریں اللہ نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. میں جب ابھی ہم گاؤں کے رہائشی تھے، ماموں کانجن منتقل نہیں ہوئے تھے، تو میں ماموں کانجن پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا اور ضد کر کے گیا تھا. یہ اس وقت میری عمر میکسیمم اگر ہوگی تو 9 سال یا 10 سال ہوگی. 10 سال نہیں تھی، 9 سال ہی تھی. حالانکہ اتنا بچے کو تو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن بس کوئی قدرت کی طرف سے، یعنی میں نے جیسے کہا کہ ماحول کا اثر تھا، تو میں ضد کر کے والد صاحب کے ساتھ نہ چلا گیا. وہاں قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، اور کو 3 سپارے میرے حفظ ہو گئے تھے. تو ایک چھوٹی سی غلطی کر بیٹھا، تو پھر بس باغی ہوا اور دوبارہ جا کے اسکول میں داخل ہو گیا. تو پھر یعنی اصلی تعلیم کا آغاز ہو گیا. اصلی تعلیم پھر مطلب تو کہاں تک پھر پڑھے آپ اس کے بعد؟ میری تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے میں نے جغرافی میں ایم ایس سی کی ہے. بی ایڈ بھی میرے پنجاب یونیورسٹی سے ہی تھا، گورنمنٹ ایجوکیشن کالج فیصل آباد سے. بعد میں ایم ایڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا. تو ایم ایس سی جغرافی میری بیسک تعلیم ہے. تو یہ جو اس کے بعد آپ محکمہ تعلیم کی طرف آئے، جی، تو اس کا خیال کیسے ہے؟ وہ نہیں خیال آیا کہ کوئی وہ جو آپ کا دینی ماحول تھا اس طرف چلے جاتے؟ یہ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ میں جہاں جہاں رہا ہوں نا، کہیں پہ اگر آپ کو اتفاق ہو جانے کا تو آپ کو لوگ بتائیں گے کہ دینی تعلیم کی جو امپلیمنٹیشن ہے میں نے وہاں پہ کی الحمدللہ، ہر جگہ پہ جس پوسٹ پہ میں رہا ہوں. اس میں ایسے ہے کہ میں نے 93 میں پاس آؤٹ ہوا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. میں نے دونوں کورس بیک وقت چل رہے تھے.
بی ایڈ بھی اور ایم ایس سی جغرافی بھی، دونوں الحمدللہ بہت بہت ہائی فرسٹ ڈویژن میں دونوں میں نے پاس کی، دونوں ڈگریز. تو اس وقت میں نے پی سی ایس کے لیے اپلائی بھی کیا تھا، لیکن پھر ضمیر نہیں مانا. اور میں سمجھتا ہوں، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں لازمی کلیئر کر لینا تھا، لیکن میں ایگزام میں ہی اپیئر نہیں ہوا. مطلب میں اگر اس تعلیم کی طرف آیا ہوں تو ولنگلی آیا ہوں، حادثاتی طور پہ چوائس آئے ہیں. حادثاتی طور پہ نہیں آیا، بائی چوائس آیا ہوں. اور اس وقت سے ہی سوچا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے یہ موقع دیا تو پھر کوشش کریں گے کہ ان اداروں کو جہاں جہاں رہیں ایک مثالی ادارہ بنایا جائے. اور اللہ کا شکر ہے میں اس پہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہا ہوں. تو وہ کچھ اس میں بتائیے کہ آپ اس عرصے میں کیا کرتے رہے، کس کس ادارے میں رہے، اور کیا کیا آپ کی وہاں پہ میری جو پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی نا وہ جنگ میں تھی. وہ بہت دور تھی، میرے لیے روزانہ جانا آنا مشکل تھا، وہاں رہنا بھی مشکل تھا. تو پھر میری 10 ماہ کے بعد فیصل آباد میں ٹرانسفر ہو گئی. ایک اسکول میں 3-4 ماہ رہا. 3-4 ماہ کے بعد پھر میں ایک اسکول مامو کانجن کے نزدیک آ گیا جہاں میں نے تقریباً 3 سال گزارے. وہ ایک اجڑا ہوا اسکول تھا، کسی دور کا انتہائی ٹاپ کا اسکول، لیکن جب میں وہاں آیا ہوں تو وہ ایک بیکار اسکول ہو چکا تھا. لیکن ان 3 سالوں میں الحمدللہ اس اسکول کو مکمل بحال کیا. وہاں بچوں کے یعنی اس گاؤں کے بچے دوسرے گاؤں میں جانے شروع ہو گئے تھے، دوسرے اسکولوں میں جانے شروع ہو گئے تھے، وہ سارے بچے واپس آنے شروع ہوئے. پھر میں مامو کانجن میں چلا گیا 1999 میں. وہاں میں 17 کی پوسٹ پہ گیا تھا، اور جب وہاں میں گیا ہوں تو تعداد 400-450 تھی. 2016 میں وہیں سے 19 کی پوسٹ لے کے فارغ ہوا ہوں. یعنی میرے ساتھ ساتھ تعداد بڑھتی گئی، سیٹ بھی اپ گریڈ ہوتی گئی. 17 سے میں 18 میں گیا ہوں تو اس سے پہلے وہ 18 کی ہو چکی تھی. میں 19 میں گیا ہوں تو اس سے پہلے وہ سیٹ 19 کی ہو گئی تھی. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میری یہ کوشش تھی، میں اپنے ٹیچرز کو یہ نصیحت کرتا تھا کہ اس رزق کو حلال کریں. میں آپ سے کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں مانگتا، جتنا ٹائم ہم جو ہمیں گورنمنٹ پے کر رہی ہے، جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، اسی کے اندر ہے کہ تو اپنا کام پورا تھے کام پورا کیا جائے. اور اللہ کا شکر ہے میری موجودگی میں پیریڈ جو ہوتے تھے اس کی وہ 100% تھے. میں موجود نہیں ہوں تو پھر بھی 90+ % جو ہے نا وہ پیریڈ لگتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2004 میں اس اسکول کو بورڈ کی میں 99 میں وہاں آیا ہوں. 3-4 سال ظاہر لگ جاتے ہیں. 2004 میں ہم نے بورڈ کی پہلی پوزیشن لی. 2008 میں ہمیں پھر بورڈ کی پہلی پوزیشن ملی. 2012 میں ہم نے قائد اعظم اسکالرشپ لیا. 13 میں قائد اعظم اسکالرشپ لیا. 2016 میں پھر بورڈ کی پہلی پوزیشن آئی. تو وہ تعداد جو میں 400 جس کے ساتھ میں نے سفر شروع کیا تھا 1000+ میں میں نے اس کو چھوڑا. اور اسی اسکول میں میں نے ہمارے وہاں عربی ٹیچر تھے، اچھے عالم دین تھے، فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس سے. بریلوی مکتبہ فکر تھے لیکن اچھے عالم دین تھے، پازیٹیو ذہن کے تھے. تو میں نے ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا. پریئر پہ روزانہ رحیق المختوم ہم صفحہ 1.5 صفحہ پڑھتے تھے. سیرت کی کتاب ہے، بڑی مشہور، بہت اچھی کتاب ہے. اور پھر پڑھتے وہ تھے جو ہمارے عربی ٹیچر تھے. اس کے بعد اس میں 2-3 منٹ میں بھی لیتا تھا جہاں مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کی کوشش کی کہ ان کو روحانی طور پہ دینی تعلیم سے دین کے ساتھ ٹچ دیں اور ان کو دین کے نزدیک کریں. اس اسکول میں اس دور میں میرا خیال ہے بچوں کی جو اسلام کرنے کے ایک دوسرے سے ریشو تھے وہ 100% تھی. ہر بچہ ایک دوسرے بچے سے ملتا تھا، ٹیچر کو ملتا تھا تو السلام علیکم کہتا تھا. اور یہ تھوڑی سی جو میری ایک ایفرٹ تھی اس کا. کوئی ایسا واقعہ کوئی آپ سمجھتے ہو نا کہ اس عرصے میں جب آپ نے ایجوکیشن میں رہے، اسکول میں رہے، ساری بات اسکول میں جب بندہ ہوتا ہے تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جو بڑا جذباتی بھی ہو، آپ سمجھتے ہیں بڑا سبق آموز بھی ہے؟ اچھا، اس میں دو چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا. ایک تو وہی تعداد کے حوالے سے، یہ اسکول ایک چھوٹا اسکول تھا. جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے سامنے جو روڈ ہے اس کے دوسری طرف یہ اسکول تھا، بالکل آمنے سامنے تھے. تو وہاں ہمارے ایک مذہبی تنظیم کا بڑا ہائی اسکول تھا تو وہ نہیں چل نہیں سکا، وہ پھر ان کو بند کرنا پڑا. وہ میٹرک سے دوبارہ مڈل تک لے آئے تو انہوں نے اسکول کا نام رکھا ہوا تھا جامعہ تعلیم الاسلام گورنمنٹ ہائی اسکول. اچھا، تو یہ میری وجہ سے، کیونکہ میرا وہاں تعلق بھی تھا. اچھا، یہ جب ہمارے پرویز الہی صاحب کی حکومت آئی ہے نا تو بریگیڈیئر ذوالفقار ڈھلوں صاحب تھے منسٹر ایجوکیشن. انہوں نے انتہائی سختی کی تھی کہ بچوں کو سزا نہیں دی جائے گی کسی طور پہ، بلکہ یہ عملی طور پہ ہوا. یہ ہمارے فیصل آباد کا ایک بہت بڑا اسکول ہے گورنمنٹ کریسنٹ ہائی اسکول، وہاں گئے اور
انہوں نے ایک ٹیچر کے یہ تھپڑ مارنے تک چلے گئے تھے، یعنی اتنی مطلب وہ برا دور تھا اس والے سے. خوف تھا. میں نے ٹیچر سے میٹنگ کی، ٹیچر کہتے جی ہم تو نہیں کر سکتے یہ. میں نے کہا یار یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دو. میں نے بچوں کو بٹھا لیا. میں نے ٹیچر سے کہا کہ آپ لوگ جاؤ، میں بچوں سے بات کرتا ہوں. پریئر پہ میں نے بچوں کو بٹھا کے انہیں میرا خیال ہے 15 منٹ 18 منٹ لیکچر دیا. انہیں بتایا کہ دنیا کے ہر فرد کی بات پہ ہم توقع کر سکتے ہیں، سچ ہو یا جھوٹ ہو، یا کچھ سچ ہو کچھ جھوٹ ہو، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جن کے متعلق اگر یہ سوچیں گے بھی ان کی بات غلط ہے تو ہم مسلمان نہیں نہیں رہتے. رہیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ سزا دی جا سکتی ہے. ایک بچہ 7 سال کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چوری کرتے ہیں تو ہاتھ کٹے گا. تو بیٹا وہ ان کی بات تو ہم کیسے کہیں کہ غلط ہے؟ بچے سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا اب یہی صورتحال اب آپ کی یہاں پہ ہے. ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آپ نہیں پڑھتے تو کیا کرے؟ ٹیچر کے پاس کیا حال ہے کہ وہ آپ سے کہتے سر وہ سزا دے. میں نے کہا آپ کہتے ہیں ہم نے سزا لینی نہیں. کہتے نہیں جی ہم نے تو لینی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اسی وقت میں نے کہا پھر ایسے نہیں، اگر آپ ایگری کرتے ہو نا کہ میری بات درست ہے اور آپ سزا لینے کے لیے تیار ہو تو کلاسز میں جائیں، اپنے اپنے انچارج کے نام ایک اپلیکیشن لکھیں کہ سزا چونکہ ہماری بہتری کے لیے دی جاتی ہے تو ہم تیار ہیں، اور اس پہ اپنا نام لکھ کے سائن کریں. اچھا یہ میرا خیال ہے پورے اسکول میں کوئی 12-14 بچے ایسے تھے جنہوں نے کہا جی ہم نے سزا نہیں لینی. باقی سب نے پہلے ہی مرحلے میں لکھ کے دے دیا کہ ہمیں چونکہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہمیں سزا دی جائے. تو وہ 12-14 بچے تھے، وہ میرے پاس ٹیچر آ گئے جی کہ یہ تو اب ہمارے لیے اور مسئلہ بن گیا. میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، آپ ان سے کہو کھڑے ہو کے سبق سنا. بھائی وہ سنانے لگے تو کہتے بیٹھ جا یار، تجھے یاد ہے تو ٹھیک، نہیں یاد تو تیری مرضی. میں نے کہا سا تجھ سے پوچھنا ہے. اسی طرح ان کی کاپیوں کے بارے میں کرو. وہ 3 یا 4 دن ایسے ہوا تو وہ سارے بچے بھی آ گئے جی ہم نے بھی سزا لینی ہے. اس دور میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اسکول میں سزا بچوں کو مناسب سزا وہ نہیں ہے کہ بچوں کو اللہ معاف کرے کو ذبح کر دینا. کوئی 1-2 اسٹیک ان کو لگتی رہی ہیں، ملتی رہی ہیں، سزا بند نہیں ہوئی. پھر میں نے انہی بچوں کو موٹیویٹ کیا. اسکول آپ کو پتہ ہے کہ اب سویپر وغیرہ بہت کم ہے، ہو بھی تو ایک بڑے احاطے کو کور کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. میں نے ان بچوں کو موٹیویٹ کیا کہ بیٹا یہ آپ کا اسکول ہے، یہ اگر صاف ہوگا تو اچھا لگے گا تو آپ کے لیے، نہیں ہے تو پھر برا لگے گا تو بھی آپ کے بارے میں تاثر جائے گا. وہ بچے ریسیس کے بعد 2 منٹ میں سارے مطلب ریپر وغیرہ خود اٹھا کے اپنے اپنے پھینک دیتے تھے. اچھا میں اس سے اگلے سٹیپ پہ گیا ہوں. وہ بڑی یعنی یہ جو ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بچے آج کے نہیں مانتے، نہیں، ہمیں منوانا نہیں آتا، ہم بچوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں کہ میں نے بچوں کو موٹیویٹ کیا کہ اپنی اپنی گلیوں کی صفائی کرنی ہے، اور الحمدللہ بچے کرتے رہے ہیں. یہ یعنی مطلب اللہ کا شکر ہے اس انداز سے اس اسکول میں میں نے کام کیا، کروایا. اچھا قائد صاحب یہ فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ ایجوکیشن میں، اسکول میں، اور یہ ماشاءاللہ پڑھانے کے ساتھ منسلک رہے. جماعتی زندگی جو تنظیمی زندگی ہوتی ہے اس میں ظاہری بات ہے اس میں ایک خاص طرح کا نظم ہوتا ہے، اس طرف آنے کی کیا وجہ تھی؟ اچھا ایسے ہے، یہ کچھ چیزیں نا جیسے وہ خون میں شامل ہوتی ہیں، جینز میں شامل ہوتی ہیں. شاید آپ کے لیے یہ خبر ہو، کچھ لوگوں کو علم بھی ہوگا. میرے والد محترم قاضی محمد اسلم سیف رحمۃ اللہ علیہ جمعیت طلباء اہل حدیث کے بانی ناظم تھے. اچھا ماشاء اللہ. پہلے صدر حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حافظ یحییٰ صاحب کے بعد پھر مولانا عزیز الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے صدر بنے، اور اس کے ناظم میرے والد، یعنی 2 ٹنور انہوں نے بطور ناظم گزارے ہیں. تو گھر میں پھر والد محترم کا علامہ احسان علیہ حیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسحاق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبداللہ گجرانوالے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ جھال والے فیصل آباد والے، ان سب سے بہت اچھا ایک تعلق تھا، رابطہ تھا. تو یہ ساری چیزیں گھر سے دیکھتے تھے، سنتے تھے، سمجھ میں آتی تھی. 96 میں والد صاحب فوت ہوئے تو ان کے بعد مولانا علامہ عبدالرشید حجازی صاحب کو جماعت کا امیر بنایا گیا. اور والد صاحب چونکہ امیر تھے، ضلعی مرکزی جمعیت ضلع فیصل آباد کے امیر والد صاحب تھے، تو انہوں نے اسی وقت مجھے ان کی جگہ پہ مرکزی جمعیت کی مرکزی شورا میں شامل کر دیا. وہ ابتدائی طور پہ تو یہ سفر ایسے شروع ہوا اور آج تک وہ جاری ہے. دوسری طرف یہ ہوا کہ 96 میں ہی اہل حدیث یوتھ فورس کے الیکشن ہوئے. حافظ اعظم جی صاحب اس میں صدر بنے تھے، اور امتیاز احمد ایڈوکیٹ صاحب اس میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے. تو اس وقت مجھے جو ضلعی شورا تھی یوتھ فورس، اس میں بھی میرا نام شامل کیا گیا تھا.
تو ویسے اس سے پہلے بھی ایک تعلق تھا. ہم نے 1985 میں، بالکل 1985 میں اہل حدیث یوتھ فورس کی ماموں کانجا میں بنیاد رکھی تھی. میں اس کا ڈپٹی سیکرٹری تھا. تو حضرت جاری صاحب ہمارے اس وقت بھی سرپرست تھے، اور انہیں کی سرپرستی میں ہم نے کام بھی کیا، دفتر بنایا، سارا کچھ کرتے رہے. تو یہ جین میں ایک تو چیز شامل تھی، ایک ہر روز دیکھ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ لامحالہ اس کی طرف آنا ہی تھا. کتنی دیر بندہ پھر. اچھا، اب یہ بتائیے کہ تنظیمی زندگی کا کیا فائدہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اس کا یہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کسی تنظیم کے ساتھ منسلک ہونا، کسی جماعت کے ساتھ آپ کا اٹیچ ہونا. دیکھیں، ایک تو جو سب سے بڑا حکم ہے وہ تو وہ ہے یہ نا، ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت کے ساتھ ہی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. جماعت کے بغیر وہ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ ایک ریوڑ سے بچھڑ جانے والی کوئی بھیڑ یا بکری ہوتی ہے. تو اس والے سے جماعت کا وہ یعنی دینی لحاظ سے تو کلیئر ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. اس سے ہٹ کے بھی اب جتنے معاشرتی مسائل بن رہے ہیں، جتنے معاملات ٹیڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں فرد واحد کی زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اور مزید ہو جائے گی. جماعتیں انسانوں کے اپنے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہیں، اور اس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث، چونکہ یہ تو جماعت بھی ایسی ہے جو صرف علائے کلمت اللہ کے لیے، احیاء سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائم کی گئی ہے. تو اس کے لیے تو وقت دینا سعادت دارین کا باعث ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت میں ضرور آنا چاہیے. یہ انشاءاللہ یہاں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور ذاتی طور پہ بھی اس کے فائدے ہیں. قیصر صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں ایک نوجوان کو دین کی طرف مائل کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ ماشاء اللہ اسکول میں رہے ہیں، بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں، جیسے آپ کا ان کو بڑا موٹیویٹ بھی کرتے تھے، ان کو آپ مائل بھی کر لیتے تھے. دین کی طرف آنے کے لیے ہمیں ان کے کیا کرنا چاہیے آپ نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو سب جو ابھی پیغام چینل ہے، میں سمجھتا ہوں یہ عملی طور پہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو لیا جا چکا ہے. جب تک ہم اپنی آواز نوجوانوں تک پہنچائیں گے نہیں، یہ دعوت ان تک پہنچائیں گے نہیں، تو اس وقت تک تو مشکل ہے. جب ہماری آواز پہنچ جائے گی، وہ لٹریچر کے ذریعے ہو، وہ پیغام کے ذریعے ہو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، وہ ہمارے مساجد کے علماء دین کے ذریعے ہو، تو پھر انشاءاللہ نوجوان بھی دین کی طرف آئیں گے. کیونکہ انسان، آپ کو پتہ ہے کہ فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے، انسان من حیث الانسان سلیم الفطرت ہے. پھر معاشرتی معاملات ایسے ہیں جو اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے لیے تو ایک جو بڑی مثال ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے، وہ 100 افراد کے قاتل والی ہے، کہ 99 قتل کرنے کے بعد بھی مطلب اس کے ذہن میں جو تھوڑی سی ایک رمق تھی، تو پھر اللہ نے اس کو بھاگ بھی لگا دیا، خود زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا. تو اس والے سے نوجوان اگر دین کے ساتھ رہیں گے تو یہاں بھی انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی، اور اخروی زندگی جو ہمیشہ کی ہے اس میں بھی انشاءاللہ کامیابی. قیصر صاحب، آپ ماشاءاللہ یوتھ فورس میں بھی رہے، اس کے علاوہ مختلف جو ہے جماعتی حوالے سے کام کرتے رہے. ایک سوال جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنا دین کا کام ہو رہا ہے، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، یوتھ فورسز ہیں، لیکن ہماری یوتھ جو ہے، ہمارا جو نوجوان جو ہے، وہ دین سے دور ہو رہا ہے. ہم عموماً دیکھتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز کے اندر. اوورآل آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، اس میں نا میں تھوڑا سا آپ سے کنٹراڈکٹ کروں گا. میں نے کئی سال پہلے ایک تقریر سنی تھی مولانا طارق جمیل صاحب کی، شاید کسی اور دوست نے بھی وہ کلپ سنا ہو. خالد مقبول صاحب اس وقت ہمارے گورنر تھے. یہ پرویز مشرف کا جو ماشاء اللہ کا دور تھا، اس دور میں یہ واقعہ ہوا ہے. تو انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ مجھے خالد مقبول صاحب نے میٹنگ کے لیے، ملاقات کے لیے بلایا، اور مجھ سے یہی سوال کیا جو سیم آپ کا سوال ہے، کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. پھر انہوں نے جو جواب دیا، اس کے بعد انہوں نے مطلب خود ہی یہ کہا، لیکن حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک بات پہ ہم پریشان ہیں. وہ لفظ انہوں نے پریشانی کا کہا کہ ہم نے میڈیا کو آزاد کر دیا، ہم نے یہ جو ٹی وی ہے اور ڈی وی آر وغیرہ، ڈی وی ڈی وغیرہ، اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت سستے ہوئے تھے ٹی وی، ان پہ ٹیکس فری کر دیا تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ماڈریٹ ہو جائیں، ماڈرن ہو جائیں. لیکن دوسری طرف ہم کہتے دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے، وہ خلوص کی وجہ سے یا کسی بھی دوسری وجہ سے وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ ظاہر نہیں کرتا. جو ہمارا ماڈریٹ طبقہ ہے وہ مطلب سوشل میڈیا پہ مطلب ان کا شور و غل بہت زیادہ ہے. ہمارے چینلز بھی ان کو زیادہ پروپوگیٹ کر دیتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں ہماری کانفرنس سے پہلے کی نسبت بہت بڑی ہو رہی ہیں. پرسوں جامعہ تعلیم اسلام میں ہماری تقریب بخاری تھی، اور
میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سال جتنے لوگ تھے اس دفعہ اس سے 1.5 گنا لوگ آئے ہوئے تھے، اور ہم نے کوئی زیادہ اس کو ایڈورٹائز نہیں کیا تھا، بڑے محدود سے علاقے میں یا سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا، اور شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو الحمدللہ پہنچے ہیں. تو دین کی طرف رغبت بھی اسی حساب سے بڑھ رہی ہے، اور جو دین سے دور ہیں ان تک بھی اگر پیغام پہنچے گا تو مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ نمازی نہیں بھی ہے نا تو آپ اس سے کہو نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہے گا یار میری یہ کمزوری ہے، میری کمزوری ہے، میری کوتاہی ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تک یہ پیغام، یہ بات مزید پہنچا سکیں. اگر یہ پیغام نے بہت مسئلہ حل کیا، یقین ہے کہ دین غالب آنے کے لیے بنا اور دین غالب آئے گا انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، چونکہ آپ بھی ایک یوتھ فورس کا حصہ رہے ہیں، کہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اس میں میرے دوست اگر محسوس نہ کر لیں، میں نے ایک تجویز ابھی کچھ تھوڑا عرصہ پہلے بھی ان دوستوں کو دی تھی کہ پالیسیوں میں تسلسل لازمی ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. میں اپنے دور میں چلا جاتا ہوں، میرے دور میں کوئی 28-29 ڈسپینسریاں بن گئی تھیں اور 8 ایمبولینسیں تھیں. ہم نے اس دور میں ہر سال 25 لائبریریاں قائم کی، جس میں ہم 25,000 کی، میں یہ 2008 سے 10 تک کی بات کر رہا ہوں، 25,000 کی ہم کتابیں، دینی کتابیں دیتے تھے، جو آج کی کہہ لیں کہ 2-2.5 لاکھ کی کتابیں تھیں. اور دونوں سالوں میں ہمیں 25 لائبریریاں، یعنی 50 لائبریریاں ہم نے بنائی. میرے بعد بھی یہ 2 سال جاری رہی، اس کے بعد ختم ہو گئی. پھر ہم نے اس وقت اسلامیات کا سلیبس بنانا شروع کیا، جو گورنمنٹ اسکیچ دے رہی تھی، جو آؤٹ لائن تھی، ان کے مطابق ہم نے اپنے اسکالرز کو بلا کے الاحسان کے نام سے کتابیں پرنٹ کروائیں. ہم نے 3 سٹیپ کروا لیے تھے، چوتھے سٹیپ پہ ہم نے جانا تھا تو میری دور صدارت ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیوں میں جب تک تسلسل نہیں آئے گا، ہر صدر کے بدلنے سے اگر پالیسیاں بدل جائیں گی تو پھر تنظیم وہیں پہ رہے گی، کام آگے نہیں بڑھے گا، پھر اتنی ہی رہے گی جتنی ہے. اگر پالیسیوں میں کنٹینیوٹی آئے گی، تسلسل ہوگا، تو انشاءاللہ پھر بندے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ زیادہ بہتر سے بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. کیسا یہ فرمائیے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہم دیکھتے تھے، ابھی آپ نے بھی کہا نا کہ اکیلے آدمی کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے، جماعتوں کا ضروری ہے. ان کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہم مسلسل ایک انتشار کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اصل میں جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی دین سے دوری ہے. فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہے ہماری نوجوان نسل. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. ہمارے گھر میں ایک کرسچین خاتون کام کرتی تھی گھر کی صفائی وغیرہ کے لیے. اس نے میری اہلیہ کو یہ واقعہ بتایا کہ مجھ سے میرے خاوند نے مانگے پیسے کہ 50 روپے دو. تو میں نے اسے کہا میرے پاس تو یہ 50 ہی ہیں، میں نے بچوں کو دینے ہیں، آپ کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. چپ کر گیا کہ بچوں نے اسکول جانا تھا تو اب میں کیا کہوں اسے. کہتی کہ ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو باہر مانگنے والا آ گیا. خاتون آئی، اس نے مطلب کو اپنا بتایا کہ میرا یہ مسئلہ ہے. کہتی میں نے وہ 50 روپے اٹھا کے اسے دے دیے. اب میں بتا رہا ہوں وہ کرسچین ہے خاتون، کہ میں نے وہ 50 روپے نا اس کو دے دیے. میرا خاوند کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، یہی 50 روپے تھے، یہ تو نے اس کو دے دیے. تو اب کہتی اچھا اللہ مالک ہے، اب مجھ سے اس کی جو ہے نا مجبوری ہے وہ دیکھی نہیں گئی. میرے پاس یہ تھی، میں نے اس کو دے دیے، میرا اللہ مالک ہے. کہتی میرا بیٹا نپل لینے کے لیے گیا بچے کے لیے دکان پہ، تو وہاں 500 روپے پڑے ہوئے تھے باہر. اس نے وہ اٹھائے، جا کے کہتا ہے کہ چاچو یہ 500 روپے یہاں گرے ہوئے تھے. کہتا ہے میرے نہیں ہیں، تیرے پتہ نہیں کس کیا لے جاؤ. کہتا جی آپ پھر بھی پتہ کر لیں. کہتا یار جی کسی دے ہوں گے، آپ پہ آ جائے گا تو لے جا. کہتا وہ لے کے گھر آ گیا. میں نے اسے کہا کہ آپ نے اس کو دینا تھا. کہتے میں نے اسے یہ ساری اس نے باتیں بتائیں. تو وہ اپنے خاوند سے کہنے لگی دیکھو میں نے اللہ کے نام پہ 50 دیا، اللہ نے 500 بھیج دیا ہے. یہ دین سے ہماری دوری ہے اور یقین کی کمی ہے. ورنہ جس نے پیدا کیا رزق کا وعدہ بھی اسی کا ہے، عزت کا وعدہ بھی اسی کا ہے. تو بس اللہ ہمیں یہ یقین دے دے گا تو انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا یہ سارے معاملے. ورنہ یہ فرسٹریشن ہے، یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے. دوسرے کو دیکھ کے ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، نیچے والے کو نہیں دیکھتے. یہی مسائل ہیں جو اللہ کرے حل ہو جائیں یا دین کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اس سے ظاہرہ کی تبدیلی آئے گی. کیسا بھی بڑا پرسنل سا سوال ہے، مطلب امید ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے اور لوگوں کی موٹیویشن کے لیے وہ بتائیں گے. کیا معمول ہے تلاوت کا، اذکار کا، دعاؤں کا؟ ہوتا ہے کوئی اپنا بندہ کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اس کا کیا معمول، کس طرح سے اس کا مینیج کرتے ہیں؟ بزرگوں سے کیا سیکھا؟ یہ باتیں جیسے آپ نے کہی ہیں تو ایسے ہی میں بہت زیادہ آبزاہ تو ہوں نہیں، اللہ کا شکر ہے.
9th کلاس میں تھا جب سے میں نے نماز کی پابندی شروع کیا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کوئی نماز نہیں چھٹی, نمازیں الحمدللہ, اور کوشش ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں. بہت زیادہ ذکر اذکار تو نہیں کیے جاتے, لیکن فجر کے بعد جو مسنون اذکار ہیں, جو دعائیں ہیں, اکثر یہ چارٹ ہمیں ملتے بھی ہیں, وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سارے کم از کم فجر کے بعد اور مغرب کے بعد لازمی کر لوں. اور تلاوت کوشش ہے کہ روزانہ ایک سپارہ پڑھ لوں, نہ کبھی پڑھا جائے تو دوسرے دن ہوتا ہے پھر 1.5 ضرور پڑھوں, تاکہ تھوڑا سا اپنے آپ پہ بھی یہ ایک ہو, کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو اگلے دن کم از کم 1.5 پڑھ لوں. باقی والد صاحب تہجد گزار تھے, والدہ تہجد گزار تھی, اللہ کا شکر ہے اہلیہ بھی تہجد گزار ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, ابھی تو نہیں ہے. آمین, ان شاء اللہ تعالیٰ دے گا جی. آپ کے پاس بزرگوں کے دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. اچھا یہ فرمائیے قائد صاحب, ماشاء اللہ آپ استاد ہیں اور پڑھاتے رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر کیا ہو یا کیا ہو جائے تو ہم جو ہے نا وہ ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں, اور ہمارا ایک اچھا جو ہے نا وہ ایک ہمارا دنیا میں کردار ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک نہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے, سلگتا ہوا ایشو ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قوم نہیں بنانا چاہ رہے, ہم رٹو طوطے بنانا چاہ رہے ہیں. اب بھی ہمارا اب سلیبس دیکھیں نا ایمانداری سے, اس میں اخلاقیات پہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اس میں ہم نے دین پہ کچھ, ہاں اب تھوڑا سا کچھ ہوا ہے کہ, لیکن وہ اس کو ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں, اس کو پرائمری حیثیت نہیں دیتے اسلامیات کو یا دینی تعلیمات کو. ابھی جو پرائمری کے ہمارے اور 8ویں کے پیک کے ایگزام ہوتے ہیں اس میں اسلامیات کا ایگزام ہی نہیں لیا جاتا. تو جب ایک کتاب کا ایگزام ہونا ہی نہیں تو ٹیچر کیوں اس پہ پڑھنا کیوں پڑھے گا, کیوں پڑھائے گا. پھر بچوں کو ہم پریکٹیکل کی طرف نہیں لے کے جاتے. میں نے 2 مثالیں آپ کو پہلے دی ہیں کہ میں نے اسکول کی بچوں سے صفائی کروائی, میں نے ان کے محلوں کی صفائی بھی کروائی, بچوں نے خوشی سے کی ہے. لیکن پتہ نہیں گورنمنٹ کیوں یہ سمجھتی ہیں, ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, مدت سے یہی ہو رہا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو ایک تنکا پکڑ کے بھی دورہ نہیں کرنے دینا. اور یہ ہم اپنے ساتھ نہیں اپنے مستقبل کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. دنیا میں اب خاص طور پہ ہم جن ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے سارے یہ کام کرواتے ہیں, سماجی بہبود کے, لوگوں کی بھلائی کے, ان کی اپنے کلاس رومز کی صفائی کے. جب تک ہم بھی ان چیزوں کو عملی طور پہ نہیں لے کے آئیں گے, ہم توقع رکھیں کہ ہم قوم بن جائیں گے تو شاید مشکل ہے. نہ تو ہم دین پہ فوکس کر پا رہے ہیں, نہ اخلاقیات پہ فوکس کر پا رہے ہیں, اور جو ہمارے سلیبس ہے اس میں جو بھی ہے اس کو بھی پھر ہم سمارٹ سلیبس کا نام دے کے پھر شرنک کر دیتے ہیں. تو اللہ کرے گورنمنٹ اس پہ سوچے اور کچھ ماہرین کو بٹھائے, اور اس سلیبس میں بڑی انقلابی قسم کی تبدیلیاں ہونی چاہیے. ہمیں اس سلیبس میں اسلام کی تعلیمات کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو, صحابہ کی سیرت جتنی ہے صحابہ کی, ان کو یہ باقاعدہ شامل کرنا چاہیے اور ان پہ عملی طور پہ بچوں سے کام لینا چاہیے. یہ کروائیں گے تو انشاءاللہ قوم بھی بن جائے گی, ملک بھی ایک متحد ہوگا, اور بچوں میں جو فرسٹریشن ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اچھا قائد صاحب, ابھی جو والدین ہیں جن کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا ایجوکیشن میں ہیں, آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں بطور استاد کے کہ وہ ابھی کیا کریں اپنے بچوں کے لیے کہ ان کے اندر وہ دینی تعلیم جو ابھی جب تک حکومت کا نظام نہیں بنتا تو والدین جو ہے وہ کس طرح سے یہ کام دیکھیں اس میں پہلا جو سٹیپ ہے نا وہ مسجد کے ساتھ ربط ہے. وہ اب ہمارے تھوڑے سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ بچوں کو مسجد نہیں بھیجتے, ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب آتے ہیں, اور وہ جو قاری صاحب آتے ہیں وہ 20 منٹ, آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ وہ سبق کی آتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں نے جیسے کہا کہ میری زندگی پہ بہت زیادہ اثر مولانا عتیق اللہ صاحب کا ہے, اور وہ میں 5-6 سال کا تھا جب ان کی مسجد میں جانا شروع ہوا ہوں, تو وہ اثر اب 56 سال کی عمر پر تک موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں پڑھنے والا اثر سب سے مؤثر اثر ہوتا ہے. تو میں بھیا کے والد سارے والدین سے یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی قریبی مسجد کے مولوی پہ اعتماد نہیں ہے تو جس مسجد کے عالم دین پہ اعتماد ہے وہاں بھیجیں, بچے مسجد میں جائیں, اور مولوی صاحبان سے بھی وہ گزارش کریں کہ ان بچوں کو آپ واقعات سنائیں, سیرت صحابہ سنائیں, سیرت انبیاء سنائیں, تاکہ بچوں کو ایک رغبت ہو اور یہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے جو جن کو ہم فالو کرنے والے ہیں ان کا کردار کیا تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ اب چھوٹی عمر میں اگر بچے سیکھ لیں گے, ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا, تو انشاءاللہ پھر وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہے گا, حصہ رہے گا ان کی زندگیوں کا.
شکریہ. اچھا فرمائیے کہ پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام چاہتے ہیں, تشریف لائے ہیں تو آپ ان کے لیے کوئی پیغام بھی دیجیے. پیغام ٹی وی کے لیے میرا خیال ہے سب سے اچھا پیغام یہی ہے کہ صرف اس کو اپنے تک نہ رکھیں. جو میرے سننے والے اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ جو پیغام ہے, پیغام کے جو پروگرام ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں اور ان کو ترغیب دیں کہ آئیں, اس کی طرف آپ متوجہ ہوں, یہ پروگرام اہم ہے سننے. مجھے پتہ ہے میرے دوستوں کی کیا کیا دلچسپیاں ہیں, تو جو پروگرام کسی دوست کے دلچسپی والا ہو وہ ان تک ضرور پہنچائیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کا جو اثر پذیری ہے وہ جو دگنی تگنی ہو جائے گی اور اس کے فوائد انشاءاللہ ملیں گے, بنیں گے, اور ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے گا. اچھا صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ اسلامی پوسٹوں پہ بھی رہے ہیں, آپ جو ہے ڈی ای او بھی رہے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری اسلامی پوسٹوں پہ رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں جس حیثیت میں بھی رہا ہوں میری ہمیشہ پہلی ترجیح دین کی تعلیمات رہی ہیں. میں 2016 میں بطور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ٹوبہ میں میری پوسٹنگ ہوئی. وہاں سپرڈنٹ تھے ہمارے شیر علی خان صاحب, اب بھی ہیں, سروس میں ہیں. تو میں ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. کسی نے ان سے سوال کیا کہ پیسے وغیرہ, کہتے جی ضرورت ہی نہیں ہے, نہیں لیتا ہوں. کہتے پہلے آپ کے بارے میں تھا. کہتے پہلے ہم نے ڈی اوز کو کھانا بھی کھلانا ہوتا تھا, گاڑی بھی دینی ہوتی تھی, اب جب ہم سے کچھ خرچہ نہیں لیا جا رہا تو ہم کیوں دیں یا کیوں لیں, کسی سے میں نہیں لیتا اب نا. اور اس کا ایک پریکٹیکلی واقعہ بھی ہوا. وہاں ایک دن نا وہ شور اٹھا ایک دم, میں نہیں تھا, میری عدم موجودگی میں شور اٹھا ایک دم. وہ کے باہر گئے, لوگوں نے بتایا تو کوئی ایک آدمی اس کے دراز میں سپرڈنٹ صاحب کے 50,000 روپے ایک لفافے میں رکھ دیا تھا. وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا اس طرح, یہ پکڑو, یہ کیوں تو نے رکھے ہیں. اب جب وہ باہر نکلا ہے تو باہر اینٹی کرپشن کا مجسٹریٹ موجود تھا, ان کی باقاعدہ ٹیم موجود تھی, اور یہ بھاگ رہا ہے کہ اپنے پیسے واپس لو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کسی سے اس نے کہا تھا کہ میں نہیں لیتا, یہ ایک عملی واقعہ تھا کہ اگر وہ باز آ گیا تھا تو اللہ نے اس کی مدد بھی کی. اور اللہ کا شکر الحمدللہ میں جہاں جہاں رہا ہوں میں نے کوشش کیا کہ اللہ نے اگر موقع دیا تو انسانوں کی خدمت کی جائے. تو آپ کن کن پوسٹوں پہ رہے ہیں؟ میرا آغاز جو ہوا تھا 2016 میں وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری کے طور پہ تھا. 2017 میں پھر میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن بن گیا ٹوبہ میں ہی. سال تقریباً وہاں میرا پیریڈ ہے. پھر میری میاں والی میں ٹرانسفر ہو گئی. میاں والی میں صرف 6 ماہ رہا ہوں, اور یہ بات بھی آج سے یعنی 2018 کی ہے, 8 سال ہو گئے ہیں. اب بھی جا کے آپ کسی ٹیچر سے پوچھیں گے کوئی ریاض قدیر نام کا بندہ رہا تو انشاءاللہ وہ آپ سے تعریف کرے گا. صرف 6 ماہ کا پیریڈ. 6 ماہ کے بعد پھر میری ٹرانسفر سرگودا میں ہو گئی. یہاں سرگودا میں کسی بھی سی او کا سب سے طویل ترین پیریڈ میرا ہے. یہاں بھی اللہ کا شکر ایسے ہی ہوا ہے کہ جب میں یہاں بطور سی او میری پوسٹنگ ہوئی ہے تو ہمارے وہاں ایک ایم این اے صاحب تھے, ان کا ایک سگا بیٹا ایم پی اے تھا اور منسٹر بھی تھا, ان کی پھپھی کا بیٹا ایم پی اے تھا. یہ 3 لوگ یعنی 2 اس کے اپنے, وہ دونوں ویسے مجھ سے ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایم این اے صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, انہوں نے 2 دفعہ میری ٹرانسفر کی کوشش کی جتنا وہ زور لگا سکتے تھے, لیکن اللہ نے وہاں رکھنا تھا. تو ایک دفعہ ایک ایم پی اے صاحب آڑے آ گئے, پھر دوسرے موقع پہ دوسرے ایک ایم پی اے صاحب آڑے آ گئے کہ ممکن نہیں ہے, یہ ہمارا بھائی آیا تو ہم تو نہیں جانے دیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ہوا کہ وہی ایم این اے صاحب مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب یہ میں بندہ بھیج رہا ہوں, میں نے اسے بتایا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہو سکتا, میری بات اسے سمجھ نہیں آ رہی, آپ اس کو خود سمجھا دیں. اور پھر اس سے اگلا بھی مرحلہ ہوا. میری وہاں سے جب ٹرانسفر ہوئی ہے جنوری 2022 میں, تو اسی ایم این اے صاحب نے جو گئے ہیں سیکٹری ایجوکیشن کے پاس, انہوں نے کہا اگر یہ بندہ یہاں نہیں رہے گا تو میں پی ٹی آئی چھوڑ دوں گا. وہی ایم این اے صاحب جو میری ٹرانسفر کروانے والے, تو میں ایم این اے شپ چھوڑ دوں گا, پی ٹی آئی چھوڑ دوں گا, اور تمہاری وجہ سے چھوڑوں گا. میرے آرڈر پھر ہیلڈ ان ابینس ہوئے. اور یہ صرف اور صرف دین کی جو تعلیمات ہیں, لوگوں کی بھلائی اور خدمت, اور جس کا حق بنتا اس کو دیا جائے, سمپل یہی چیز تھی. اس سے علاوہ اس سے ہٹ کے اس سے اضافی کوئی چیز نہیں تھی. تو وہاں الحمدللہ سرگودا میں, چونکہ وہاں تو میرا طویل پیریڈ ہے, ابھی جب میں وہاں سے آیا ہوں تو اتنی تقریبات ہوئی ہیں, اور 1-2 اخبارات میں پورے صفحے کے انہوں نے وہ جگہ اسپیس خریدی ظاہر ہے. تو اب 80% لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں, حالانکہ ابھی میری سروس اچھی خاصی ہے. اس کے بعد اللہ نے پھر موقع دیا, کنٹرولر آف ایگزامینیشن سرگودا بورڈ میں رہا ہوں. وہاں بھی میں نے 3 سال کا ٹینور تھا, 3.5 سال الحمدللہ گزارے ہیں. اور وہاں بھی جائیں گے, آپ پوچھیں گے تو اب بھی لوگ انشاءاللہ بتائیں گے
کہ جس کا جو ہونے والا کام ہوتا تھا اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ کسی ایم پی ایم این اے کے پاس جائے، وہ ڈائریکٹ بھی آئے گا تو، بلکہ میں نے ہر جگہ پہ اپنے اسٹاف کو یہ ہدایت کرتا تھا کہ یہ ٹیچر ہمارا ملازم ہے، ہمارا ماتحت ہے، تو اس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیں. وہ اگر وہی کام ایم پی اے کے تھرو کرائے گا تو آپ کی عزت کیوں کرے گا؟ آپ کی عزت تو وہ تب کرے گا جب اسی کے آنے پہ اس کا کام ہو جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی میں نے ہر جگہ پہ اس کی پابندی کروائی، اور 9 سال میں نے ایڈمن میں گزارے ہیں. تو 9 سالوں میں جہاں جہاں رہا ہوں، 1-2 نہیں، اب بھی مجھے یاد بھی نہیں ہے، خود لوگ بتاتے ہیں جی آپ نے ہمارا یہ کام کیا تھا، آپ نے ہمارا یہ کام کیا تھا. آپ تو ہمارا کام کر رہے تھے جو آپ کا تو کام تھا. مجھے نہیں مطلب، لیکن 1-2 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں اللہ کا شکر ہے. پروموشنوں کے حوالے سے میں نے سرگودا میں 1100-1200 ٹیچرز کی پروموشن کی، کوئی 70-80 کلرکس کی پروموشن کی، درجہ چہارم کے 24-25 لوگوں کو کلرک بنایا. وہ جو کام 20 سال سے 15 سال سے اٹکے ہوئے تھے، اللہ کا شکر میں نے وہ سارے نکالے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ نے یہ کام کی توفیق بھی دی اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی اللہ نے ڈالی. الحمدللہ. ایسا بہت شکریہ آپ کا، تشریف لائے، وقت دیا، ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم نے آپ سے سیکھیں. آپ کا تجربہ، آپ کا مشاہدہ، ماشاءاللہ آپ کی زندگی یقیناً ایک موٹیویشن ہے، انسپریشن ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف آوری. آپ کا بہت شکریہ جی، پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اپنی کچھ یہ باتیں ٹوٹی پھوٹی آپ بہت شکریہ آپ کا جی. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج قاضی ریاض قدیر صاحب. آپ برائے طور پر تو استاد ہیں، لیکن آپ کا جو ایک وقت ہے، آپ نے بہت ساری انتظامی پوسٹوں پہ بھی کام کیا، اور ماشاءاللہ جہاں رہے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنے تئیں اپنا بہترین جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اس امید کے ساتھ کہ ہم بھی اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کے اندر کچھ بہتر لانے کی ہم لوگ کوشش کریں. ہمارے پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.